تمام برادران سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. قبلہ صاحب آخری خطیب کے ناطے وہ تشریف لا چکے ہیں. میں زیادہ دیر قبلہ صاحب اور آپ کے درمیان خیال نہیں ہونا چاہتا. 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر اور اس کے بعد پر میں قبلہ کے حوالے کروں گا. گلے لگ جاؤ اور چوم لو ماتھا اس کا. گلے لگ جاؤ اور چوم لو ماتھا اس کا جو سن کے نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. گلے لگ جاؤ اور چوم لو ماتھا اس کا جو سن کے نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. اور دشمن علی سے اس طرح پرہیز ضروری ہے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کر. اب میں دعوت دیتا ہوں قبلہ محترم موقع کے دوران علامہ منیر حسین رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مدحت محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں. محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بجائے اس کے کتنے مومنین کو زحمت دوں میں ہی کوشش کریں. سبحان اللہ. ہاں اگر ممبر ہوتا تو پھر میری مجبوری ہے جانی تھی. تھوڑی قدردانی کا شکریہ. صلوات پڑھو تک ماشاءاللہ جشن کافی ہو چکا ہے. میں تو صرف رسول کے اداخانوں میں نام درج کروانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اجازت ہو تو میں خطبہ شروع کروں. سبحان اللہ. تمام حمد ہے اس خالق کے دو جہاں کے لیے پیدا کیا ہے جس نے صدف کو گوہر کے لیے. نہیں میرے خیال مجھے لفظ بدلنے پڑیں گے جو میرے دوست بھی نہیں سمجھے یا جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. اب دیکھتا ہوں جس کے دل میں علی کی محبت ہے بھلا وہ کیسے نہیں بولے کہ تمام حمد ہے اس خالق کے دو جہاں کے لیے بنوایا تھا کعبہ جس نے علی کی ولادت کے اور میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس محمد مصطفیٰ کے لیے. میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس محمد مصطفیٰ کے لیے سجائی تھی محفل غدیر جس نے علی کی امامت کے لیے. میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس علی مرتضیٰ کے لیے کائنات کی عبادت تل گئی جس کی ایک ضربت کے لیے. اور میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس خاتون خدا کے لیے کہ آیت تطہیر سند ہے جس کی طہارت کے لیے. سبحان اللہ. السلام اللہ علیہ کے لیے بلند سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما محمد الا رسول باواز بلند صلوات.
کہ اس نے ہمیں انسانیت سے نوازا ہے۔ اب جشن ہے تو پھر مجھے بھی جشن ہی پڑھنا ہے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند صلوات۔ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسانیت سے نوازا ہے۔ اگلے فکر ہے کہ وہی بندہ لطف لے گا جو توجہ کرے گا۔ خدا گواہ ہے انسانیت کے عطا کرنے کے بعد جو اس نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے کہ اگر ہم اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے یہی کہتے رہنا شکر للہ شکر للہ شکر للہ، جب تک ہر بندہ توجہ نہیں کرے گا میں یہی لفظ دہراؤں گا شکر للہ شکر للہ۔ خدا گواہ ہے ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی، ہم اس کی اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے اپنا مصطفیٰ ہمیں دے دیا ہے۔ اتنا بڑا احسان کہ اس نے اپنا مصطفیٰ، پوری کائنات اس نے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، مصطفیٰ کو اس نے اپنے لیے بنایا۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ عبادت۔ آدم کس لیے بنا؟ عبادت کے لیے۔ حضرت نوح کس لیے بنے؟ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، 1,23,999 نبی عبادت کے لیے، پوری کائنات عبادت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا آدم تو نے 960 سال عبادت کی اب بس کر۔ حضرت نوح نے 2500 سال زندگی ہے، حضرت نوح 2500 سال زندگی، ہر لمحہ عبادت۔ اللہ نے ایک دن بھی نہیں کہا میرا نوح تو نے بڑی عبادت کر لی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نام عبد الملک ہے لیکن اتنا زیادہ گریہ کیا، اللہ نے نوح بنا دیا، اتنی زیادہ عبادت کی، رو رو کے عبادت کی، اللہ نے ایک دن بھی نہیں کہا نوح بس کر، کافی تھا۔ حضرت ابراہیم نے حد کر دی، فرعون کے جلائی ہوئی آگ پہ مسلح بچھا کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ نے نہیں کہا تو نے حد کر دی بس کر۔ موسیٰ نے نمرود، فرعون، موسیٰ نے فرعون کو غرق کر کے دریا کے پانی پہ، بلکہ یوں کہو موسیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد عبادت الہیہ پہ سجدے میں سر رکھ کے حد کر دی، اللہ نے نہیں کہا موسیٰ بس کر۔ عیسیٰ نے عبادت کا حق ادا کیا لیکن اللہ نے نہیں کہا بس۔ کائنات پوری ذمہ داری سے پورے قرآن میں پوری کائنات میں ایک مصطفی ہے جسے کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ، باتیں آپ کی سنی۔ میرے اللہ نے آدم سے کہا تھوڑی بات کر،
نہ نوح سے کہا تھوڑی بات کر، نہ ابراہیم سے کہا تھوڑی بات کر، نہ موسیٰ سے کہا تھوڑی بات کر، نہ عیسیٰ سے کہا تھوڑی بات کر. یہ بھی تو تیرے نبی ہیں، انہیں کیوں نہیں کہا؟ کہا اس لیے کہ ان کو بنایا عبادت کے لیے ہے. تو میرے اللہ محمد کو کیوں کہا؟ کہا سب نبیوں کو بنایا ہے عبادت کے لیے، محمد کو عبادت کے لیے نہیں. اگر محمد کو بھی عبادت کے لیے بناتا تو میں کہہ دیتا کہ محمد تو بھی بس نہ کر. سب نبیوں سے کہا بس نہیں کرو، عبادت کرو. محمد سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ مزمل نبی تھوڑی عبادت کر. میرے لا فرق کیا؟ کہا سب کو بنایا ہے عبادت کے لیے، محمد کو بنائے اپنی معرفت کے لیے. خدا گواہ اتنا عظیم نبی کائنات میں اس جیسا اللہ نے نہیں بنایا. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو نعت رسول مقبولی سناؤں، لیکن میری نعت میں ذرا فرق ہے کہ کسی بندے کی لکھی نہیں ہوگی. میری نعت کا ہر فکرہ یا اللہ کی کلام سے ہوگا یا محمد کے اپنے مقدس فرمان سے. میں نے عرض کیا کہ میرا مصطفیٰ کائنات کا بڑا عظیم مصطفیٰ ہے، کائنات کا بڑا عظیم نبی ہے. یہ ایسا نبی ہے جس کی نبوت جیسی کسی نبی کی نبوت نہیں، ایسا رسول ہے جس کی رسالت جیسی کسی کی رسالت نہیں، ایسا معصوم ہے جس کی عصمت جیسی کسی کی عصمت نہیں، ایسا سید ہے جس کی سعادت جیسی کسی سید کی سعادت نہیں، ایسا طاہر ہے جس کی طہارت جیسی کسی کی طہارت نہیں، ایسا پاک ہے جس کی پاکیزگی جیسی کسی کی پاکیزگی نہیں، ایسا معصوم ہے جس کی عصمت جیسی کسی کی عصمت نہیں، ایسا نبی ہے جس کی نبوت جیسی کسی نبی کی نبوت نہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو. اللہ نے قرآن کریم میں پہلے نبی کے لیے کہا وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ آدم ہے میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. جہاں تک زمین رہی وہاں تک آدم کی خلافت رہی، جہاں زمین ختم وہاں آدم کی خلافت ختم. حضرت نوح کے لیے کہا یا نوح انا ارسلناک الی القوم، کہ ہم نے تمہیں قوم کی طرف بھیجا. جہاں تک قوم کی فردیں رہی وہاں تک نوح کی نبوت رہی، جہاں قوم کی فردیں ختم وہاں نوح کی نبوت ختم. جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. جہاں تک لوگ رہے وہاں تک ابراہیم کی امامت رہی، جہاں لوگ ختم ابراہیم کی امامت ختم. جناب موسیٰ کے لیے کہا یا موسیٰ اذهب الی فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. جہاں تک فرعون کی حدیں رہی وہاں تک موسیٰ کی نبوت رہی، جہاں فرعون کی حدیں ختم وہاں موسیٰ کی نبوت کی ختم. جناب عیسیٰ کے لیے کہا یا عیسیٰ انا ارسلناک الی قوم بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. جہاں تک بنی اسرائیل کی فردیں رہی عیسیٰ کی نبوت رہی، جہاں بنی اسرائیل کی فردیں ختم وہاں عیسیٰ کی نبوت ختم. اب پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہے رضوی. ایک دفعہ اپنے لیے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک دفعہ نبی کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرا نبی جہاں جہاں تک میری خدائی رہے گی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی رہے گی. پھر مجھے کہنے دیجئے جو خدا کی خدائی میں شک کرے گا وہ بھی لعنتی مرے گا، جو محمد کی نبوت میں شک کرے گا وہ بھی لعنتی. ہمیں نہ کہو کہ لعنت کیوں کرتے ہو، انہیں کہو انہوں نے نبوت میں شک کیوں کیا. خدا گواہ اس دور میں آ کے میرے نبی کی نبوت کو اور عظمت کو اور روشن ہو کر دیا.
हम ये समझ रहे थे कि हजरत आदम से इंसानियत, हजरत आदम से पहले नबी। तो जो करें लुत्फ आएगा। जिस दिन हजरत आदम इस दुनिया से गए हैं ना, उस दिन से लेकर मुस्तफा की विलादत तक अपनी मालूमात में इजाफा करना हो सकता है, बंदे की तरफ से याद कर दिया होता है। 9,900 साल 4 महीने 7 दिन बनते हैं। अगर हवाला फिर सुनना चाहे तो मैं हवाला भी बता देता हूँ। बिहार और अनवार जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 278, उसमें ये रवायत मौजूद है कि इमाम मासूम फरमाते हैं कि मुस्तफा यानी जिस दिन हजरत आदम इस दुनिया से गए हैं, उस दिन से लेकर विलादत मुस्तफा तक 9,900 साल 4 महीने 7 दिन बने। हजरत आदम जब गए थे तो उनकी उम्र थी 960 साल। अल्लाह ने 1000 साल दी थी। जब दाऊद की उम्र थोड़ी देखी ना, तो हजरत आदम ने 40 साल हिबा कर दिया हजरत दाऊद को। 1400 आज कौन सी सदी है? 1437। ये लगा ले 50 और डाल दे जो मोहम्मद ने मक्के में जिंदगी बसर की। ये टोटल जाके बन के जाके रसूल की ये यानी आदम से लेकर जिस दिन आदम इस दुनिया से आए, रूह फूंकी गई, उस वक्त से लेकर आज तक 12,343 साल 4 महीने 7 दिन। क्या बात, क्या बात। मैंने पहले कहा था कि शायद है गिफ्ट हो। अब हम यही समझ रहे हैं कि ये सैयदुल अंबिया ने फरमाया वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। इंसानियत की तारीख इतनी है। नबी ने ये नहीं कहा सब इंसानों से पहले मुझे बनाया गया। इंसानों की तारीख। जहां तक मुझे याद है 2 या 3 महीने पहले मैंने एक अखबार में देखा था कि यूरोप के किसी जगह पर एक जानवर की हड्डियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 5 करोड़ साल पहले की हड्डी है। 5 करोड़ साल इस जमीन और कायनात को 5 करोड़ साल पहले। अब अंदाजा करें कि मोहम्मद का ये फरमान पड़े अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अभी नहीं तो मैं दलील दे देता हूं। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए नबी के पास और आके अर्ज किया या रसूलल्लाह, ज़हरा ने मुझे आज चर्चा क्या दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मैं और कहा तुम्हें अपनी एज पे बड़ा पता? कहा कहा बता सकता है तेरी एज कितनी है? बता सकता है? कहा हुजूर घंटे फिगर तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता है जिसे मैं जबरील 70,000 मरतबा देख चुका हूं। कहा जबरील आज अगर वो सितारा वो देख ले तो पहचान लेगा। कहा या रसूलल्लाह कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं 70,000 मरतबा उसे देख चुका हूं, कैसे नहीं पहचानूंगा? कहा या अली उदनो मिनी, मेरे करीब आओ। अली करीब है। कहा या अली और मेरे करीब आओ, और करीब है। जैसे ही दोनों भाई करीब आए, पेशानी आपस में मिली, वही दूर निकला। कहा जबरील पहचान के बता यही है। क्या
اسی قبضے قدرت میں میری وہ یہی ہے. نبی فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا بس وہ تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں, اس نے مجھے پہنا. كنت كنزا مخفيا فعبدت ان اعرف فخلقتك يا محمد. میرے اللہ تو قادر ہے, کیوں ہے نا قادر. خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں قادر ہی نہیں قدیر ہوں. جانتے ہیں, طالب علم جانتے ہیں کہ قادر اس میں فاعل کا صیغہ ہے, قدیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس میں فاعل میں کبھی ہو کبھی نہیں ہوتی. قدیر صفت مشبہ میں ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. وہ پہلے بھی قادر تھا, آج بھی قادر ہے, قیامت تک قادر رہے گا. وہ قادر تھا, ہے, رہے گا. تو قادر ہے تو کیا تو ڈائریکٹ اپنی معرفت نہیں دے سکتا؟ اگر کہتے ہیں نہیں دے سکتا تو قدیر کیسا؟ عاجز ہو گیا, ڈائریکٹ معرفت نہیں دے سکتا. جب قادر ہے تو ڈائریکٹ معرفت کیوں نہیں دیتا؟ محمد کو کیوں بنایا؟ پتہ نہیں کون بندہ ہے جو لفظ لے جائے لفظوں پہ. اب میرے اللہ محمد کو کیوں بنایا؟ تو قادر ہے ڈائریکٹ معرفت دینے کے لیے. اب آسے قدرت آئی کی رسمی اس لیے کہ جب میں اپنی معرفت محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں دیتا تو تیری شفاعت محمد کے خدا گواہ ہے. اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. سبحان اللہ. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. اول ما خلق اللہ اللوح, سب سے پہلے لوح کو بنایا. اللہ اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے عقل کو بنایا. حدیثیں ساری پیغمبر کی. کہیں کہا کہ میرے نور کو پہلے بنایا, کہیں فرمایا کہ عقل کو پہلے بنایا. نہ اعتبار ہے تو اصول کافی میں جا کے دیکھنا, بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے. عقل کو پہلے بنایا, نور کو پہلے بنایا, لوح کو پہلے بنایا, قلم کو پہلے بنایا. بندہ آ گیا فرزند رسول اس امام کے پاس کہ کائنات میں دو ہی معصوم ہیں جن کو صادق کہا گیا ہے, ایک محمد ہے, ایک صادق جعفر صادق ہے. فرق یہ ہے, پتہ نہیں کون بندہ ہے جو لطف لے. پوری دنیا نے محمد کو صادق کہا, جسے پوری دنیا صادق کہے اسے محمد کہتے ہیں, جسے محمد صادق کہے اسے جعفر صادق کہتے ہیں. غلام ہے رسول کے غلام ہے. تیرے چھٹے کا بندہ آ گیا, مولا نبی کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. کہا ٹھیک ہے. کہا پھر فرمایا سب سے پہلے لوح کو بنایا. تھا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا پھر فرمایا سب سے پہلے قلم کو بنایا تھا. یہ بھی ٹھیک ہے. کہتے مولا سب سے پہلے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, ساری نہیں ہو سکتی. کیوں شاید ایسے ہی ہے نا, تائید کرنا مجھے, کیونکہ میں مولویوں میں بڑا ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں. ایک ہی چیز پہلے ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں پہلے کیوں؟ صادق امام مسکرا کے کہتے ہیں گھبرا کیوں گیا, یہ سارے نام میرے نانا محمد ہی کے تو ہے. یہ سارے نام میرے نانا محمد ہی کے تو ہے. آپ پتا چلا کہ حسن
کا مطالعہ کیسے کرتا تھا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ کن تو نبی و آدم و بین المائے رہتی، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا. قرآن نے آواز دی کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پوری آیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. کہ یہ یہود و نصارہ اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیں، ہمارے نبی کا تذکرہ تورات میں بھی رہے گا، انجیل میں بھی رہے گا. یعنی گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تورات کے وقت بھی نبی تھا، انجیل کے وقت بھی نبی تھا. شاید آپ نے لطف نہیں لیا، میں لفظ بدل دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے تورات موسیٰ پہ نازل ہو رہی تھی، یہ دیکھ رہا تھا، عیسیٰ پہ انجیل نازل ہو رہی تھی، یہ دیکھ رہا تھا. قرآن نے کہا موسیٰ کے وقت بھی نبی، عیسیٰ کے وقت بھی نبی. خود نبی نے کہا کون تو نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم کے دم میں دم نہیں تھا. اب قرآن نے اعلان کیا آدم کے وقت نبی، نوح کے وقت نبی، موسیٰ کے وقت نبی، عیسیٰ کے وقت نبی. نبی نے کہا میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم کے دم میں دم نہیں تھا. اب پتہ چلا اگر کسی مسجد سے، اگر کسی لاؤڈ اسپیکر سے، اگر کسی محلے سے، اگر کسی شہر سے، اگر کسی ملک سے یہ آواز آئے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، تو سمجھ لو قرآن کے خلاف ہے، محمد کے فرمان کے خلاف ہے، بکواس ہے، عقیدہ نہیں ہے. وجہ کیا؟ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب محمد نے فرمایا نا کہ کون تو نبی و آدم و بین الماء والطین، اس وقت علی بھی کھڑے تھے مسکرا کے کہا کون تو ولی و آدم و بین الماء والطین. اگر محمد کو اس وقت کا نبی مان لیا تو پھر کوئی بندہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہہ دے گا کہ عقل کا اندھا ہو گیا ہے. جب محمد اس وقت نبی تھا تو پھر محمد کی جگہ پہ وہی آ سکتا ہے جو اس وقت ولی ہوتا محمد تھا. اچھا قرآن میں اللہ کے رسول کو کہا یا ایھا المزمل، تو کالی کملی والے، یا ایھا المدثر وہ چادر والے. اچھا انہیں کملی یاد ہے، چادر کیوں نہیں یاد؟ میں بھی مانتا ہوں کہ پیغمبر کے گھر میں کملی تھی. نعرہ ہو جائے گا بلند کر کے نعرہ. پیغمبر کے پاس کملی بھی تھی، چادر بھی تھی. پیغمبر کے پاس کملی بھی تھی. ترجمہ کریے بہت ہی کملیاں گلے پہ ہیں. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. پیغمبر کے گھر میں کملی بھی تھی، پیغمبر کے گھر چادر بھی تھی. اگر چادر نہ ہوتی تو رسول اللہ کیوں کہتا یا ایھا المدثر؟ کملی تھی تو کہا یا ایھا المزمل، چادر تھی تو یا ایھا المدثر. ستم ظریفی ہے، انہیں کملی والا یاد رہا ہے، چادر والا یاد نہیں رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی، بہت بڑی سازش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہو، مسجد سے مولوی کی آواز ہے، کالی کملی والے نے فرمایا، بچے کے ذہن میں آ جائے محمد کملی والا، ایک محمد تھا کملی والا.
بچہ بڑا ہو، مولوی سنائے، کملی والے نے فرمایا، بچے کے ذہن میں آ جائے ایک نبی تھا کملی والا، نوجوان ہو جائے بچے کے اس کے ذہن میں آ جائے ایک نبی تھا کملی والا، کملی والے نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر کملی والا کہتے رہیں گے تو اکیلا محمد ذہن میں آئے گا، اگر چادر والا کہہ دیا تو 5 ذہن میں آئے گا۔ منزل کی جستجو ہے تو رہبر تلاش کر، منزل کی جستجو ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ اور یہ جملہ آغا کا جو فرما رہے تھے، کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، منزل کی جستجو ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر، اور کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہوں 5 نور وہ چادر تلاش کر۔ ماشاءاللہ کہ یہ 5 اپنی اپنے کا مثال بڑا ماشاءاللہ فکرے سے یقین کا جا رہے ہو بس سنیں میں سنیں واہ 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 شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر محمد عاجل فرج تواڈے پنڈ دا کدی رواج ہوندا سی کہ ذاکراں نوں ممبراں دے پیسے ملدے سن، سید نے توڑ دیتا جی نا رواج، ایک کرا تواڈے پنڈ ہی توڑیا سی جج پھر میں توڑ کیا بات۔ ویسے آندے نے کہ سیداں دی ویسے آندے نے کہ سیداں دی اتباع کرنی چاہیے۔ کائنات میں 5 ہیں جن کی مثال کوئی نہیں، 5 ہیں جن کی مثال کوئی نہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، در زہرا پہ آ کر اکثر جبریل نے سوچا پیغام کس کو دوں، یہ تو سارے پڑھنا کیسے گیا ہے بھائی فیس کو فیس کو دیا نعرے حضرت مصطفیٰ سے میں نے سید الانبیاء ہے مکر جانا جی پھاڑ لو ہونے پڑا کے گرد نو دیتے نہیں جنہیں آپ آیا یہ نہیں پوچھی دا نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا، کچھ نہیں تھا، وہ تھا ایک بننے والا تھا ایک بنانے والا تھا، وہ بنانے والا بے مثل ہے، یہ بننے والا بے مثل ہے۔ یہ خون اپنے بند کرے، اس جیسے لاکھوں خون ہے جس محمد کی میں کر رہا ہوں، اس جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بنایا۔
ایک بننے والا ایک بنانے والا، وہ بنانے والا بے مثل، یہ بننے والا بے مثل، وہ بنانے والا بے نظیر، یہ بننے والا بے نظیر، وہ بنانے والا نام مکان، یہ بننے والا نام مولوی ہے کہ فتوا نہ لگا دے، کیونکہ زمان بھی محمد کے بعد بنا ہے، مکان بھی محمد کے بعد بنا ہے، کائنات بھی محمد کے بعد بنی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو محمد تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، محمد تھا، نہ موت تھی نہ حیات تھی، محمد تھا۔ پھر عقل کا اندھا کیوں ہو گیا؟ موت بھی محمد کے بعد بنی، حیات بھی محمد کے بعد بنی، نہ محمد کی حیات تمہارے جیسی، نہ موت تمہارے جیسی۔ نبی فرماتے ہیں بہار انوار میں جلد نمبر 15 میں یہ روایت موجود ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بنایا، اس کے بعد 14 حجاب 12 حجاب بنائے، حجاب قدرت، حجاب حیبت، حجاب عصمت، حجاب نبوت، حجاب رحمت، حجاب شفاعت، 12 حجاب بنائے۔ نبی فرماتے ہیں پہلے حجاب میں مجھے رکھا گیا، 11,000 سال میں 12,000 سال پہلے حجاب میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا، پھر مجھے دوسرے حجاب میں بھیجا گیا، 11,000 سال میں نے دوسرے حجاب میں رہا، پھر تیسرے میں 10,000 سال رہا، چوتھے میں 9,000 سال رہا، پیغمبر فتح میں آخر میں مجھے حجاب شفاعت میں رکھا گیا، 1,000 سال میں وہاں عبادت کرتا رہا، جیسے ہی وہاں سے عبادت کر کے باہر نکلا پھر مجھے اللہ نے لو پہ رکھ دیا، لو پہ 4,000 سال میں چمکتا رہا، وہاں سے پھر مجھے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ محمد میں نے تجھے شافی محشر بنا دیا، جیسے ہی اللہ نے یہ مجھے لقب دیا شافی محشر، اسی وقت میری نورانی پیشانی زمین پہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں 4,000 سال تک میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ 4,000 سال کے بعد جیسے ہی میری نورانی پیشانی میں نے اٹھائی، میری نورانی پیشانی میں قطرے نظر آئے، میں نے نورانی پیشانی سے نورانی قطرے پسینے کے صاف کیے، آواز قدرت جبریل جلدی کر محمد میرے حبیب کے پیشانی سے گرنے والے قطرے گنو، کہا یا اللہ 1,23,999 بنے، کہا ہر قطرے کے بدلے میں ایک نبی بنا دے، پھر عقل کا کندھا کیوں ہو گیا ہے؟ محمد کو اپنے جیسے کہنے والا نلائق ملا تیرے پسینے سے پورا ہے، محمد کے پسینے سے نبی بنے، عقل کا اندھا کیوں ہو گیا؟ اور جس کے پسینے سے جو پسینے سے بنے وہ ہو گئے علیہ السلام، جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کے تمہیں دلیل ہی نہیں مل رہی کہ ہمیں محمد کو علیہ السلام کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ خدا تو میرا مصطفیٰ اس دنیا میں آیا نا، باپ تو تھا نہیں، تو پوری ذمہ داری سے اللہ سے کہنا پیغمبر کا حمل 2 مہینے کا تھا کہ نانا واہب دنیا سے چلا، 3 مہینے کا تھا مصطفیٰ کا والد دنیا سے چلا۔ کائنات میں باپ بھی دادا ہے، دادا بھی دادا ہے۔ مصطفیٰ کی ولادت کی خبر دی گئی عبد المطلب کو، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، ابو طالب کو بھی خبر دی گئی، ابو طالب بھی تشریف لائے،
पता नहीं कौन बंदा जो तवज्जो करके लफ्ज रह जाए। लफ्ज सुना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अबू तालिब बेटा, आज तक कायनात में मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। ये अबू अब्दुल मुत्तलिब के लफ्ज है। अब लफ्ज अगला सुनना जो अबू तालिब ने कहा बाबा जी देख कैसे सकते थे, अल्लाह ने इससे हसीन बच्चा बनाया ही नहीं है। इससे हसीन बच्चा बनाया ही नहीं है। अब लफ्ज सुनना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अबू तालिब इसका नाम क्या रखें, अबू तालिब इसका ईमान नाम क्या रखे, अबू तालिब इसका नाम क्या रखे। अबू तालिब मुस्कुरा के फरमाते हैं, बाबा इसे आसमानों पे अहमद कहा जाता है, यहां मोहम्मद कहेंगे। आसमानों पे अहमद कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता ये गैब है कि नहीं। मुझे याद है एक बंदा मेरे पास आया, वो मुसलमान हो गया, हिंदू था, और यहाँ मदरसे में चंद दिन काम करके गया। उसने कहा, हुजूर मेरा नाम मेरे काफिर माँ बाप ने रखा था। लफ्ज नहीं आपने तो फरमाया, मेरा नाम मेरे काफिर माँ बाप ने रखा था, मैं चाहता हूं कि बदल लो। तेरे चाहने वालों की खैर, मेरा नाम मेरे काफिर माँ बाप ने रखा था, मैं चाहता हूं बदल लूं। पता चला जब बंदा मुसलमान हो जाए तो काफिर माँ बाप का नाम रखा हुआ वो पसंद नहीं होता, वो बदल लेते हैं। मुझे सितम शरीफी है इन मुसलमानों की। मोहम्मद नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, नाम अबू तालिब ने रखा था। ऐलान नबूवत के बाद एक दिन भी नहीं कहा, मुसलमानों आज के बाद मुझे मोहम्मद ना कहना। खुदा का। अब अगले लफ्ज भी सुनना, रवायत के लफ्ज है, जनाबे अबू तालिब को जब पता चला ना, रवायत का लफ्ज है, 7 दिन तक अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा की खुशी में पूरे मक्के के खाना पकाना बंद करवा दिया था। कहा सारे बंदे आए मेरे मुस्तफा के सदके में। 7 दिन तक। ये हकीकत सुन्नत अबू तालिब है। मुझे समझ नहीं आती कैसा मुसलमान है अबू तालिब को काफिर समझ के सुन्नत फिर भी उसी के पे अमल कर रहा है। कहते हैं अबू लहब के बड़ा ही काफिर था, बड़ा मलून था, बड़ा मरदूद था, जहन्नम में चलेगा। लेकिन जिस वक्त अबू लहब को पता चला ना, उसकी कनीज ने आके कहा कि हजूर आपके भाई के हाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा जमीन बच्चा है, कायनात में इस तरह का मैंने बच्चा कोई नहीं देखा। अबू लहब ने इसी तरह हाथ का इशारा किया और कहा तुझे मैंने आजाद किया। तमाम मौलवी लिखते हैं कि अबू जहल जो है वो जहन्नम में जलेगा, लेकिन वो हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि वो मोहम्मद की खुशी में, मोहम्मद की मोहब्बत में उठ गया, अकल का अंधा हो गया है। एक काफिर का हाथ जो है मोहम्मद की खुशी में उठे, अल्लाह उसे जहन्नम नहीं जलाएगा। जो पूरा अबू तालिब मोहम्मद पे कुर्बान हो रहा है। नाम जोशर कावज मिक्स हो गया। अबू लहब चचा है पूरे 5-10 मिला इरा बारे में। अबू लहब चचा है, अबू जहल जो है चचा नहीं, वो चचा ठीक है, वो आपने मैंने अबू लहब, मैंने इसलिए अबू लहब का लफ्ज आवाज बुलंद सलावत। अगले लफ्ज जो मैंने बोला आना मैंने अभी
کرنا ہے. ابو لہب ایک فکرہ کہنا چاہنا جی. جمیل جڑی ابو سفیان دی بہن تھی یہ بیوی تھی یہ وجہ نہ یہ لے گئی جہنم کے ورنہ شاید یہ پتہ نہیں ہوئی. سننا ابو طالب کے ایمان پہ لفظ آ گئے تو سنو. حضرت فاطمہ بنت اسد آ کے ابو طالب کو جب مبارک دیا تو کہا میرا سردار اس طرح کا حسین بچہ، اس طرح کا جمیل بچہ، اس طرح کا با کمال بچہ کہ جیسے ہی اس دنیا میں آیا پہلا کام ہی اس نے یہ کیا زمین پہ سجدہ کیا، سامولی شہادت بلند کی، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا. اتنا میں نے پہلے بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں گھبرا کیوں گئی ہے؟ 30 سال انتظار کر، اس جیسا اللہ تجھے بھی پیدا دے بچہ دے گا. پورے 30 سال انتظار کی اس جیسا. اور لفظ یہ ہے کہ ایک اس کا وسیع اللہ تمہیں بھی دے گا. سبحان اللہ. اس کا وسیع اللہ تمہیں بھی دے گا. دنیا کہتے جی ہم ہر ٹائم علی 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 کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جشن مصطفیٰ کا ہوتا ہے نعرے ہم علی کے لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنے ہر محفل میں ہر میدان میں یہی اعلان کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس محمد کا وزیر اتنا عظیم ہے وہ محمد کتنا عظیم ہوگا. ماشاءاللہ. اس محمد وزیر اتنا عظیم ہے. میں نے پچھلے چینل میں بھی ایک بات کہی تھی، وہاں سے تھوڑا سا میں جو وہاں رہ گیا تھا اسے آگے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر جگہ پہلے نظر آتا ہے، تمہیں اور کو نظر ہی نہیں آتا. میں نے وہ اس وقت بھی کہا تھا کہ قصور ہمارا نہیں، محمد کو بھی شب ہجرت سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آیا. معراج کی شب اللہ کو بھی سوائے علی کے کسی اور کا لہجہ نظر نہیں آیا. اور یہ تم شیعہ حال ہی کو حد سے بڑھا دیتے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا مولانا حد آپ بنائیں، علی کی حد آپ معین کریں، آگے ہم نہیں بڑھیں گے. حد آپ معین کریں، آگے ہم نہیں بڑھیں گے. خدا گواہ ہے، رب مصطفیٰ کی قسم، رب مرتضیٰ کی قسم، کائنات کے خالق کی قسم، کعبہ کی قسم، حد مولانا آپ بنائیں، آگے ہم نہیں بڑھیں گے، آگے ہم نہیں بڑھیں گے. لیکن حد بنانے سے پہلے امام شافعی کا وہ فرمان ذہن میں رہے کہ ماتا شافعی ولیس یدری علی ربہ و رب اللہ، کہ شافعی مر گیا لیکن نہیں پہچان سکا گا کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے. میں اسی پریشانی میں مبتلا میں شاہ شمس تبریز کے دربار پہ چلا گیا. شاہ شمس کے دربار میں حضور بابا جی السلام علیکم. عالم تصور میں آپ بھی جا سکتے کہتے کوئی نہیں. پنجابی جی کہنے خیالی پلاؤ پکان کے مسالے کاٹنا رکھتا آپ بھی جا سکتے. میں نے کہا حضور بابا جی مولوی ہمیں جینے نہیں دیتا. میں نے آنا شان مصطفیٰ پہ ہی. مولوی جینے نہیں دیتا کہ تم علی کو حد سے بڑھاتے ہو. ہمیں علی کی حد نہیں ملتی. آپ علی کی حد بیان کریں. شاہ شمس نے فرمایا میرے پاس نہیں، مولانا روم کے پاس چلے جاؤ. میں مولانا روم کے پاس گیا، عالم تصور میں دروازہ کھٹکایا. انہوں نے آواز دی رضوی کی آواز ہے. میں نے کہا علی کی حد چاہیے. کہا سن. پھر مولانا روم کہنے لگے سن، حد سے ہست علی ہست، حد سے بود علی بود، جو کچھ تھا علی تھا، جو کچھ ہے علی ہے. ابھی میں پورا فکر کروں گا. حد سے ہست علی ہست، حد سے بود علی بود، جو کچھ ہے علی ہے، جو کچھ تھا علی تھا. ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ہود، علی بود علی بود علی بود. ہم نوح ہو، ہم یوسف ہو، ہم ادریس،
पूजो, अली पूजो, अली पूजो। मौलाना रूम कहते हैं कि कोई आदम नहीं आया, कोई नूह नहीं आया, कोई इब्राहिम नहीं आया, एक अली है। कभी आदम बनकर आया, कभी नूह बनकर आया, कभी इब्राहिम बनकर आया, कभी मूसा बनकर आया, कभी ईसा बनकर आया। अब पता चला कि एक सजदे के इनकार से लानती क्यों हुआ। वो आदम के सजदे का इनकार नहीं था, अली वलीउल्लाह का इनकार था। मैं आपकी गलतफहमी ना कही हो जाए, ये मेरा अकीदा नहीं, शियों का नहीं, मौलाना रूम का अकीदा है कि एक अली था, कभी आदम बनकर आया, कभी नूह बनकर आया। नहीं, अगर आदम अली होते तो फिर ना आदम से तरके औला होता, ना नूह से तरके औला होता, ना इब्राहिम से तरके औला होता। तरके औला और होना इस बात की दलील है, आदम और है, अली और है। ये उनका, मैं अपनी अकीदे के साथ। कायनात के वाहिद यही तो 14 हैं कि जिनसे तरके औला नहीं होता। अच्छा, परेशान हो गए इसने, मौलाना रूम ने तो मुझे और कश्मकश में मुब्तला कर दिया। मैं एक और शायर के पास चला गया, दरवाजा खटकाया, बाहर आए, हुजूर और रजवी साहब खैर है, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कि हद चाहिए, जो शेर सुनना पसंद करते हैं। शायर बोल के कहता है, इस हकीकत की मोहम्मद से गवाही ले लो। देखिए कितना बड़ा गवाह बना रहा है। इस हकीकत की मोहम्मद से गवाही ले लो, फिक्र की आखिरी मंजिल को अली कहते हैं। इस हकीकत की मोहम्मद से गवाही ले लो, फिक्र की आखिरी मंजिल को अली कहते हैं। मुझे पता चला, बड़ा खुश हो गया। मैं आ रहा था, रास्ते में एक शायर और मिला और रजवी खैरी, मैंने कहा अली की हद मिल गई। मैंने क्या? मैंने कहा, उसने कहा फिक्र की आखिरी मंजिल को अली कहते हैं। पता नहीं कौन बंदा है जो तवज्जो करके लुत्फ ले जाए। उसने कहा छाड़ो मौलवी, जो फिक्र की आखिरी मंजिल पे समझ आ जाए वो अली नहीं है। पता नहीं कौन बंदा लुत्फ ले जाए। उसने कहा 4 मिसरे मेरे ले जा, जेब में रखना, फिक्र की आखिरी मंजिल को शाजी अली कहते हैं। उसने कहा 4 मिसरे मेरे ले जा। मैंने कहा हुजूर बताइए। उसने कहा बहरे दानिश के शरावर को दुर कहते हैं, अदब हिंद में इस लफ्ज को गुर कहते हैं। बहरे दानिश के शनावर को दुर कहते हैं, अदब हिंद में इस लफ्ज को गुर कहते हैं। अरे फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली, फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली, फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली। अरे फिक्र की आखिरी मंजिल को तो हुर कहते हैं। खुदा गवाह है, मैं परेशानी के आलम में। मैंने कहा मुश्किल है, क्यों ना हो उसकी दरवाजे पे चले जाएं जो मुश्किल कुशा है। मैं आलम तसव्वुर में पहुंचा नजर। मैंने कहा मौला सलाम, जवाब मिला ठीक, वालेकुम सलाम। कहा रजवी क्या बात है, परेशान क्यों? मैंने कहा मौला आपकी वजह से परेशान। मुश्किल है? कहा मुश्किल कुशा के होते हुए मुश्किल। पता नहीं कौन बंदा जो मेरे साथ है, आखिरी फिक्र है। मैं देख रहा हूँ दस्तरखान भी लग चुका है और आपके बंदे कुछ बार बार दस्तरखान की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा मौला आपकी वजह से मुश्किल। कहा मुश्किल कुशा के होते हुए? कहा मौला आप ही की वजह से मुश्किल है। कहा क्या? कहा मौलवी जीने नहीं देता, आपकी हाथ नहीं मिलती।
مولوی جینے نہیں دیتا، آپ کی حد نہیں لیتی. امام کہتے ہی اسے ہیں جو کسی سوال کے جواب میں نہ سوچے نہ کرے. خدا گواہ نہ سوچے نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ ایک چند منافق اکٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا علی نے کہا ہے کہ میں نے آج تک اپنی نماز جو ہے اول وقت سے آگے نہیں جانے دی. آج اس طرح کرتے ہیں کہ علی مصلی پہ کھڑے ہونے لگے گا اور اسے سوال پوچھیں گے. علی کا وطیرہ ہے کہ جب تک جواب نہیں دے گا کوئی اور کام نہیں کرے گا. ایسا کرتے ہیں جیسے مصلی پہ کھڑا ہوگا علی جا کے سوال کر دیں گے اس کا جواب دیتے ہوئے علی کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے یا علی بس معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہمیں یہی تو ثابت کرنا تھا کہ آپ کی نماز ہم نے اول وقت سے آگے بھیج دی. اس نے جیسے ہی مولا مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کرنے لگے، ادھر سے سائل نے کہہ دیا حضور میرا سوال. علی رکے، کہا کیا سوال ہے؟ کہا یا علی وہ بتائے وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. علی نے نبی نے کہا تھا کہ ہر سوال کے جواب دینے سے پہلے سوچ لیا کرے. آپ نے سوچا ہی نہیں، فوراً جواب دے دیا. علی فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کی انگلی کتنی ہے؟ کہتا میرا 5 ہے. کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا یا علی یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، ہر وقت میرا ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے. علی مسکرا کے کہتے ہیں بدبخت، جس طرح ہر وقت تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے کائنات پوری علی کے سامنے رہتا ہے. سنو حد، خدا گواہ ہے علی کی حد کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا. علی نے خود حد بیان کی، کہا میری حد یہ ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میں 2 قدم پیچھے ہٹا، ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا یا علی قرآن نے آپ کو نفس پیغمبر کہا، نبی نے آپ کو من نور واحد کہا، آپ اپنے آپ کو غلام محمد کہہ رہے ہیں. کہا رسمی یہی تو میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں. جاؤ میری طرف سے اعلان کر دو کہ جب میں نفس پیغمبر ہو کر اپنے آپ کو نبی جیسا نہیں کہتا تو 2 ٹکے کا مولوی نبی جیسے کیسے؟ سنو ہم شیعوں کا عقیدہ سنو. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہم علی کو کائنات کا امام مانتے ہیں، محمد کا غلام مانتے ہیں. جو بندہ علی کو کائنات کا امام نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے، جو محمد کا غلام نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے. جس کا غلام علی جیسا ہو وہ سردار کتنا عظیم ہو. اور صاحب نے اشارہ کیا جو روٹی کھانی ہے میرے اللہ تجھے آل محمد کی عصمت آل نبی کے صدقے میں جو رزق طیب و طاہر ہمیں مل رہا ہے اسے یہ ہمارے لیے مبارک ہے. مصطفیٰ کی عظمت کے صدقے میں ہمارے گناہ میں صغیرہ کبیرہ معاف کر. میرے اللہ تیرے نبی کے صدقے میں تیری بارگاہ میں التجا ہے مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں کرا. اس مدرسے کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمارے مدرسے کے بانی سید کرامت علی نجفی جو تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں میرے اللہ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما. ہم سب حاضرین کے مرحومین میں اور خود سید کرامت علی نجفی کے مرحومین خود ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما. جن کا دنیا میں کوئی بھی پڑھنے والا نہیں ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما. میرے اللہ جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے اسے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما. آل محمد کے صدقے میں میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے اگر کوئی کوتاہی ہو چکی ہو کوئی لفظ غلط ہو گیا ہو تو عظمت مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دینا. مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما.